تلاوت کلام پاک کے لیے میں سب سے پہلے ریڈ ہاؤس کے کنٹینشن محمد سمیع اللہ کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم
جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہیں ثنا کرتے ہیں، وہ کے خالق ہے ثنا سنتا ہے۔ اب میں سیکنڈ پارٹیسپینٹ یلو ہاؤس کے اسٹوڈنٹ محمد مزمل کو بلاؤں گا اور وہ آئیں اور کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها
الأكمام صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہاں پہ قرأت کمپٹیشن کا اختتام ہوتا ہے اور اب ہم قرأت کمپٹیشن کے بعد اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نعت کمپٹیشن کی طرف آتے ہیں. کیونکہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں. نعت کمپٹیشن میں میں سب سے پہلے ریڈ ہاؤس کے پارٹیسپینٹ محمد شبیر کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ نعت کمپٹیشن کو جو جج کر رہے ہیں سید اسد عباس شاہ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، اسی لیے تو ہماری سنبھال کرتا ہے، اسی لیے تو ہماری سنبھال کرتا ہے. اور میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے، ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب حسینوں میں سب سے اول، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے اس نے تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، بدن تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. ہے تو بھی صائم عجیب انسان، ہے تو بھی صائم
سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی نعت پڑھتا، رے تو جن کی نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو، کرم کی بھیک ملے تو حیات بڑھتی ہے، حضور آپ نوازیں تو باتیں بڑھتی ہے، حضور آپ نوازیں تو باتیں بڑھتی ہے۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زاغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زاغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زاغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زاغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے
نہ مر جائے، کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ یہ جگہ یہاں پہ نعت کمپٹیشن کا اختتام ہوتا ہے اور اب ہم تیسرے سیگمنٹ سپیچ کمپٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ ہماری جو محفل پاک ہے اس کا عنوان سیرت النبی کانفرنس ہے، تو یہ طے پایا کہ حضور کی سیرت کا بھی ذکر ہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بے مثال ہے، اسی طرح آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق بے شک آپ میں سے سب سے زیادہ اخلاق بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ محمد عربی جیسی نہ کوئی ذات کائنات میں ہنسی ہے اور نہ ہی اس جیسی سیرت کسی کی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جس کے بارے میں صحابہ کرام نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، تو میں پھر کیوں نہ کہوں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اور ہمارے سپیچ کمپٹیشن کو جو جج کر رہے ہیں وہ نہایت ہی قابل احترام تحصیل پپلا کے سینئر صحافی، جرنلسٹ، اخبار نویس، کالم نگار جناب حاجی عبدالقیوم صاحب، اور اب میں سپیچ کمپٹیشن میں سب سے پہلے پارٹیسپینٹ کو بلاؤں گا ریڈ ہاؤس سے شناور شاہ۔ بلغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آغاز سخن اس پاک ہستی کے نام سے جو کہ سب کا پالن ہار ہے، جو چارہ گرے کائنات ہے، جو حریم ذات میں سورج بن کے امڑتا ہے، جو گھٹا کے ہاتھ دنک کی کمان دیتا ہے، جو حوصلوں کو ابد تک کی اڑان دیتا ہے، غرض یہ کہ بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین و منصفین، آج اس تقریب سعید میں مجھے
مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ میں تو یہاں پہ آتش نمرود بجھانے والی اس چڑیا کی سنت کو ادا کرنے کے غرض سے آیا ہوں جو کہ آگ بجھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا شمار آگ بجھانے والوں میں سے ہے، اور خدائے خلیل کو خوش کرنا چاہتی تھی، اور خدائے خلیل کو خوش کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کہاں پہ یہ سیرت النبی جیسا وسیع و عریض موضوع اور کہاں مجھ جیسا طفل مکتب۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، کچھ چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ میرے معزز سامعین، تقویم کائنات سے لے کے تاریخ کے بیت تک جانے تک چشمہ تاریخ نے بہت ساری شخصیات کا ملاحظہ کیا ہے، کہیں پہ فرانہ مصر کے دبدبے دیکھے تو پھر کہیں پہ سکندر و چنگیز کے ہاتھوں حیات انسانی کی قبا کو چاک ہوتے ہوئے دیکھا، تو پھر کہیں پہ کیسر و کسرا کے چمنستان اور ہائے مملکت کا نظارہ کیا، لیکن سیرت و صورت کے لحاظ سے حضرت آمینہ کے لال، حضرت فاطمہ کے باپ اور حضرت خدیجہ کے شوہر کے سامنے سب کو نیچ پایا، تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، کہو وہ کون ہنسی ہے تمہاری بستی میں کہ جس کے نام کے ساغر اٹھائے جاتے ہیں، کہ جس کے نام کے ساغر اٹھائے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے حضور کی زندگی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، کیونکہ آپ قرآن ناطق ہیں، آپ مالک خلق عظیم ہیں، آپ صاحب لولاک ہیں، آپ مہمان ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ ختم الرسل ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے فرمایا تھا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عالی وقار عالم شیر خوارگی میں زاہدین سا کا دودھ نہ پیا، لڑکپن میں صادق و امین کہلائے، جوانی میں حلف الفضول کا قیام کیا، اور پھر حجر اسود کا تنازع اس طرح سے حل کر دیا کہ سبھی خوش ہو گئے، اور تاریخ کی شب میں جب تبسم فرمایا تو ظلمتیں کافور ہو گئیں، اور حضرت عائشہ کی گمشدہ سوئی مل گئی۔ تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اثر تاب قدم ہر جا کے می نگرم، کرشمہ دامن علمی کش کر جائی ایجاز۔ اللہ اللہ، تاریخ کے اگر ہم ورق اٹھا کے دیکھیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سربراہ مملکت ہزارہ سالہ تاریخ پیش نہ کر سکی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب تاریخ ششدر ہے، علم یہاں پہ انگشت بدندہ ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے شہنشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اس وقت مکہ فتح ہو چکا ہے، اور خیبر کے یہود جو ہیں وہ لرزش میں ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، حضور کا دربار ہے، نہ کوئی دربان موجود ہے، نہ کوئی حفاظتی دستہ موجود ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو پھر شاعر نے کہا تھا، عالی وقار، اسی لیے شاعر نے کہا تھا، سمائے الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ۔ علی وقار، طوالت سے دامن بچاتے ہوئے بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، انسانیت کی تکمیل کے لیے بارات انبیاء ہیں، اور اس بارات کے دولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں بغیر مصطفیٰ کے بعد، بغیر مصطفیٰ کے بعد۔ آپ کی سماعتوں کا بہت کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالا نہیں دیا۔ قرآن پاک میں میرے رب فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دعا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلا پن نصیب کرے۔ اب میں سپیڈ کمپٹیشن کے سیکنڈ پارٹیسپینٹ کو بلاؤں گا یلو ہاؤس سے محمد راشد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما إن رأيت ولا سمعت لواحد ما إن رأيت ولا سمعت لواحد في الناس كلهم كمثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وانه لم يخلق۔ عالی وقار، میں جس موضوع پر آج لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اعظم، اشرف و اعلیٰ و بالا ہے، جو ذات گرامی کے نامی سے موسوم ہے، جو بڑا ہی معطر و معطر، منور و مکرم ہے، جو کہ سیرت النبی کے نامی سے موسوم ہے۔ عالی وقار، میں کیسے اس ذات گرامی کی سیرت کو بیان کروں؟ اس سے پہلے چند لمحات کے لیے زمام تخیلات کو میرے ہاتھ میں تھما دیجئے۔ نظریں ذہن کی اسٹیج پر لگی خیالات کی منتظر ہے کہ پردہ اٹھتا ہے، سامنے 1400 سال پہلے کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ عالی وقار، جب دنیا میں ظلم و جبر کی حکمرانی تھی، جہالت کا دورہ تھا، انسانیت تعجب و زیادتی کے دہانے پر سسک رہی تھی، ہمدردی و غمگساری، اخوت و بھائی چارگی قبائلی عصبیت کی آگ میں جل رہی تھی، غیر معقول اور غیر منصفانہ انصاف کا بازار گرم تھا، جہاں بنت آدم کا پیدا ہونا باعث ذلت اور اسے زندہ دفن کر دینا رواج سمجھا جاتا تھا، جہاں انسانیت کانپ رہی تھی، بنت آدم سسک رہی تھی کہ ہر طرف ظلم کی گھٹا چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دور کیا تھا؟ وہ دور ایک طویل کالی اندھیری رات تھی، جس میں انسانیت، اخلاق و تمدن کے ایک جگلو کی روشنی کو چمک رہی تھی کہ ایسے ظلمت و تاریکی سے بھرے ماحول میں ایک آفتاب طلوع ہوا، جس نے اپنی گوہر بہار روشنی سے نہ صرف عرب ممالک بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے کو منور کر دیا۔ عالی وقار، سامعین محترم، بے شک اس آفتاب کا نامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی وقار، میں اس ذات گرامی کی سیرت کو کیسے بیان کروں؟ میں کہاں سے وہ الفاظ لاؤں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکیں؟ عالی وقار، میں اس ذات گرامی کا ذکر کر رہا ہوں جو خدیجہ کا شور ہے، جو مکے کا در یتیم ہے، جو مسکرائے تو بزوہا اور غمگین ہو تو واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کی صدایا ہے، جن کی آنکھوں کا ذکر آئے تو قرآن کہے الم نجعل عینین، جن کے ہونٹوں کو ذکر آئے تو قرآن کہے وشفتین، جن کے دانتوں کو ذکر آئے تو قرآن کہے یاسین، جن کے کمل مبارک کا ذکر آئے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر، جن کی چادر مبارک کا ذکر آئے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل، جن کی بلندی کا ذکر آئے قرآن کہے ورفعنا لک ذکرک، جن کے اخلاق کا ذکر آئے قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم۔ عالی وقار، میں ذات گرامی کی مدح سرائی کیسے کروں جن کے مدح خود رب العالمین۔ عالی وقار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اخلاق و سیرت کی وہ منور آفتاب تھی جس میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر حسن کا رنگ نمایاں تھا۔ بے شک اسی کا نام جامعت ہے۔ ہمارے رسول وہ رسول ہیں جن میں آدم کا خلق تھا، نوح کی قابلیت تھی، ابراہیم کی توحید تھی، موسیٰ کا جمال تھا، عیسیٰ کی نرمی تھی، یحییٰ کی پاک دامنی تھی، اسماعیل کا احسان تھا، سلیمان کا روب تھا، یوسف کا حسن تھا اور ایوب کا صبر تھا۔ عالی وقار، نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم، نور مجسم، نیر عالم، سرور عالم، نور مجسم، نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی وقار، منظر ہے فتح مکہ کا، آپ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں،
माफ़ी उन लोगों को दी गई जो पाकिर रहमत के दुश्मन थे, माफ़ी उन लोगों को दी गई जो मोहसिन आलम के बागी थे। उनमें वो भी थे जो आपको जान से मारने के लिए अपनी जानें दांव पर लगाए हुए थे। उनमें वो भी थे जो हर वक्त आपके खिलाफ जहर उगलने के लिए वक्त थे। उनमें वो भी थे जो आपके रास्ते में कांटे बिछाया करते थे। उनमें वो भी थे जो आपके जानिसारों को तपती रेत पर लिटाकर चट्टानों से दबाया करते थे। उनमें वो भी थे जो उनके कमजोर और नहीफ जिस्मों को चट्टानों से और गर्म सलाखों से दागा करते थे। उनमें वो भी थे जिन्होंने आपको हर तरह की जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ पहुंचाई थी। वो पैगम्बर ज़िशान जिसकी शान में कुरान ला तरफ़अ स्वातिकुम का हुक्म दे, उसके लबों पर अल्लाह मादी कौमों के कलमात जारी है। वो पैगम्बर दोज़िशान जिसके सामने तमाम अरब सर निगो हो चुका है। वो कह रहा है ला तस्रिबु अलैकुम अल-यौम, ला तस्रिबु अलैकुम अल-यौम, ला तस्रिबु अलैकुम अल-यौम। आले वक़ार चश्मे अक़वाम पे निज़ारे अबद तक देखिए, चश्मे अक़वाम पे निज़ारे अबद तक देखिए, रिफ़अत शान बरफ़ाना लका ज़िक्र देखिए। दौरे हाजिर के फितना प्रोर नामूसे रसालत पर हमला कर रहे हैं। शराब की चुस्कियों से सुअर के रेशों को हलक में उतारने वाले कल पे नामूस के दुश्मन थे, आज भी नामूस के दुश्मन हैं। उन्हें क्या पता कि ताज़ीम रसूल में सर झुकाए रखने, आवाज़ों को पस्त रखने और वज़ू का पानी जिस्म पर मलने के मज़ाहिर इश्क का क्या लुत्फ़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाते महबूब दावत सनद हो गई, फर्द इस्यां मेरी मुस्तरद हो गई, और मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अब हम आखिरी सेगमेंट कवाली कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं और कवाली कंपटीशन को जज कर रहे हैं प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद चांद नवीद साहब। और अब मैं सबसे पहले कवाली कंपटीशन में बुलाऊंगा द पार्टिसिपेंट्स ऑफ रेड हाउस। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि। तू कुजा मन को जा, 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 तू कुजा मन को जा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुल और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुल और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा।
تو کو جا من کو جا تو ہے اے رام انوار باندھے ہوئے تو ہے اے رام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا 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 الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا 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 تو ہے اے رام انوار باندھے ہوئے تو ہے اے رام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا 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 اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اب میں لاسٹ پارٹیسپینٹ قوالی کمپٹیشن میں بلاؤں گا دا پارٹیسپینٹس آف یلو ہاؤس تیرے دربار میں دل تھام کے وہ آتا ہے جس کو تو چاہے اے نبی تو بلاتا ہے پر سر جھکائے میں بھی آیا ہوں جس کی بگڑی ہائے نبی چاہے تو بناتا ہے درد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں
محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی درد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی درد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی جب تلک تو بنا دے نہ دل کی درس تیرے نہ جائے سوالے درد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی درد جھولی میری یا محمد جاؤں گا خالی جانتا ہے نہ تو کیا ہے دل میں میرے بن سنے گن رہا ہے نہ تو دھڑکنے جانتا ہے نہ تو کیا ہے دل میں میرے بن سنے گر رہا ہے نہ تو دھڑکنے آہ نکلی ہے تو چاند تک جائے گی تیرے تاروں سے میری دعا آئے گی آہ نکلی ہے تو چاند تک جائے گی تیرے تاروں سے میری دعا آئے گی اے نبی ہاں کبھی تو صبح آئے گی جب تلک تو سنے گا نہ دل کی درس تیرے نہ جائے سوالے درد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی درد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی درد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سیرے سجائے بیٹھے ہیں یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں آقا جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں اور نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں اب میں درخواست کروں گا پرنسپل پروفیسر محمد چاند نوید صاحب کو کہ وہ آئیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت نصیب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مفتی مظہر حسین صاحب، جناب سید اسد عباس شاہ صاحب اور سینئر صحافی
جناب قیوم مسلم صاحب، میں آپ سب کو اس پاک محفل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس محفل کی مناسبت سے بیٹا ایک موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں کہ عاشق رسول ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب اتنے عاشق رسول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک پہ بھی ہم جان نثار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی۔ بیٹا کبھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، کبھی اسوہ حسنہ سے ہم نے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا کیسا تھا؟ کیا ہم نے یہ بات دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا کیسا تھا؟ 1979 کے اندر مائیکل ہارڈ ایک نان مسلم ہے، کرسچین ہے، وہ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100 کے نام سے، اور اس کے اندر وہ 100 مختلف دنیا کے 100 مختلف لوگوں کے بارے میں وہ ذکر کرتا ہے اور ان کی زندگی پہ لکھتا ہے۔ اور کسی نے ان کی پرسنل انٹرویو کے اندر پوچھا کہ آپ کی کتاب کے اندر 100 بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلا شخص کون ہے جس سے آپ متاثر ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کون سی ان کی ادا نے متاثر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ورلڈ ہسٹری پڑھی، میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی، لیکن دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسا باپ نہیں دکھائی دیا جس نے اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھائی ہو۔ تو آپ یقین کریں کہ ایک نان مسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہونے کا گراف کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو عزت دے رہے ہیں، اور ہم بینگ اے مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم اپنی بیٹی کو جہیز تو دیتے ہیں لیکن وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ ہمارے عاشق رسول ہونے کا معیار ہے۔ بیٹا بینگ اے ٹیچر، آج کے اس محفل کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں، اور صرف ان کی ذات سے، ان کی زندگی سے صرف اور صرف ایک چیز اپنی زندگی میں لے آئیں، اور ایک بری عادت اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ یقین مانیے گا آپ سچے عاشق رسول بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور زیادہ دور نہ جائیں بیٹا، اپنے دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے منافقت دور کر دیں، اپنے دل کے اندر مسلمان بھائیوں کے لیے محبت پیدا کر دیں، درگزر کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، شکر کرنا شروع کر دیں۔ بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، اور راستے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ اے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے ایک سوال کیجئے گا کہ مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، آپ کب دینا بند کرو گے؟ آگے چل کے گئے، ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ میری طرف سے بھی ایک سوال پوچھیے گا کہ میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اپنا جسم ڈھانپ سکوں۔ ریت کے اندر اس نے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا، تو واپس آ کے پہلے شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ شکر کرنا چھوڑ دیں، میں دینا چھوڑ دوں گا۔ دوسرے شخص کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ شکر کرنا ادا کر دیں، میں آپ کو دینا ادا کر دوں گا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میرے پاس کیا ہے جو میں شکر ادا کروں؟ بیٹا ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور مصنوعی آکسیجن لے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیٹا جو کھانا نہیں کھا سکتے، نلی کے ذریعے ان کو خوراک جا رہی تھی۔ بیٹا شکر ادا کریں ہم کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہضم ہوتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں بیٹا، روڈ کے اوپر موٹر سائیکل کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، اچار کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، لسی کے ساتھ کھا لیتے تھے، اور ہماری زبان نے بیٹا دنیا جہان کے سارے ذائقے چکھ رکھے ہیں، لیکن ہماری زبان شکر ادا کرنا نہیں سیکھتی۔ بیٹا میری صرف آپ کو ایک ہی ریکویسٹ ہے، بینگ اے ٹیچر آپ کو چیلنج ہے کہ آپ لوگ آج بیٹا جائیں اور صرف ایک عادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یقین کیجئے گا آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، داد دیتا ہوں جو یہاں پہ آئے۔
اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ان کی وجہ سے بیٹا ہمیں ذکر کرنے کا موقع ملا, اور وہ تمام ہاؤس لیڈرز جنہوں نے ان بچوں کو تیار کروایا, ان کی پوری ٹیم, اس کے علاوہ ای کیو کی ٹیم, وائس پرنسپل جنہوں نے دن رات محنت کی اور اس پاک محفل کو سجایا, ان تمام کا میں شکر گزار ہوں اور ان تمام کو بھی داد دیتا ہوں. آخر میں بیٹا آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. I am warmly welcome to Director Superior College Pipla Professor Sajjad Khan Niazi صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمارے لیے وقت نکالا, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنی حاضری رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. معزز مہمانان گرامی, جناب پرنسپل ادارہ حاضہ, معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء, السلام علیکم. آج ایک بابرکت محفل ہے اور سعادت نصیب ہوئی اس بابرکت محفل کا حصہ بننے کی. دو باتیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت سے یہاں پہ کرنا چاہوں گا, ایک تاریخی پس منظر میں اور دوسرا محسن انسانیت کے پس منظر میں. بیٹا ہمارے والدین اس جہان میں ہمارے آنے کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے اس جہان میں آنے کا ذریعہ بنایا. انہوں نے ہمیں پالا پوسا, انہوں نے ہماری خاطر تکالیف برداشت کی, انہوں نے ہمارے معاش کا, ہماری تعلیم کا, ہماری تربیت کا بندوبست کیا. وہ ہمارے محسن. اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کے قدموں میں ہماری جنت اور والد کے ساتھ جو ہمارا پیار کا برتاؤ ہے, اس کے بدلے ہمیں جنت واجب کر دی. تو اسلام ہمیں محسن کی قدر کرنا سکھاتا ہے, جو بھی ہمارا محسن, اور ہر مسلمان جو ہمارے ساتھ زندگی میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھلائی کرتا ہے, کوئی خیر کا عمل کرتا ہے, تو وہ ہمارا محسن گردانا جاتا ہے. اور ہم تا حیات جب تک ہماری اس بدن کے اندر سانسیں باقی ہیں, ہماری آنکھیں اس کے آگے جھک جاتی ہیں تعظیماً کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا ہوا ہے. وہ محسن ہمارے والدین, وہ محسن ہمارے اساتذہ, وہ محسن جو ہے ہمارے عزیز و اقارب, اہل محلہ, اہل علاقہ, اور زندگی میں واسطہ پڑنے والے جو بھی رشتے ہیں جو ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں, وہ ہمارے محسن گردانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جنہوں نے ہماری جو ہے پہچان ہمیں کروائی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ, اور ہمارے رحمت للعالمین محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری پہچان کرائی, یعنی علماء حق, علماء دین, اور وہ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھنا, سیکھنا, سمجھنا سکھایا, اور ہمیں صراط مستقیم کی دعوت دی, اس کی طرف نصرت کی. وہ تمام اولیاء کرام اور وہ تمام جو ہے اکابرین, وہ تمام علماء دین ہمارے بہت ہی بڑے محسن ہیں. ہم ساری زندگی ہماری نسلیں ان کی ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ رستہ دکھایا. بیٹا یہ وجہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس شخص نے میری فرض کریں ایک شخص تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اسے خون چاہیے, اس کی زندگی بچ سکتی ہے, کسی شخص نے خون دے دیا اور اس کے خون کی عطیہ کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی. وہ شخص کیا ہوگا, اس کا محسن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے اس کی تکلیف میں, اس کی زندگی کے طوالت میں, اس کی راحت میں وہ اس کا حصہ بنا, تو اس کا محسن. وہ ڈاکٹر جس نے اس کو بر وقت اس کا علاج کیا, وہ اس کا محسن. وہ اگر یہاں پہ ایمبولینس والا یا ریسکیو والا جو بر وقت وہاں پہ پہنچا اور وہاں سے اس کو بر وقت لے کر گیا اور اس کی زندگی کے اندر راحت کا باعث بنا, محسن ہے نا. جس نے, اور اس کے بدلے میں ہم کتنا جی پائیں گے نہیں پتہ, چند سال, زیادہ سے زیادہ چند سال کے لیے. اسی طریقے سے ہمیں علم کے حصول میں کسی نے ہماری مدد کر دی اور ہمارے اچھے گریڈ آ گئے,
اچھے گریڈ کی بنیاد پر ہماری کل کل اچھی جاب لگ گئی، ہماری زندگی میں آسائشیں آ گئیں، ہماری زندگی کے اندر پیسہ آ گیا، ہماری زندگی کے اندر راحت سکون، گاڑی، گھر، اچھا رشتہ، اچھی ہماری نسل کے لیے اچھے ہمارے پاس وسائل آ گئے. کون؟ وہ لوگ محسن. لیکن ان کے احسان کی مقدار بھی محدود ہے، اور ان کے احسان کا دورانیہ بھی محدود ہے. جب تک میں زندہ رہوں گا وہ میرے محسن ہیں، جب میں فوت ہو گیا کون جانتا ہے وہ میرے محسن تھے یا نہیں ہے. لیکن وہ ہستی جن کی وجہ سے میں مسلمان ٹھہرا، جن کی نسبت سے، جن کے پیغام لانے سے میں مسلمان ٹھہرا، میں سلامتی والا ٹھہرا، میں خیر والا ٹھہرا، میں راہ مستقیم والا ٹھہرا، اور وہ ہستی جس کی وجہ سے میں لوگوں کے لیے خیر کا دائی، خیر کا باعث بنا، وہ ہستی کتنی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے کتنی محسن ہے، یہ تو ایک بات. لیکن دوسری بات بیٹا، جس سے اگر جو ہمارے لیے ایک سیکنڈ کی راحت کا باعث بن جائے نا وہ محسن. اور اس جہان کی جو زندگی ہے، اس جہان کی زندگی ہے، یہ جو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کا جو ایک لمحہ ہے وہ ہماری اس اوسطاً 60 سالہ زندگی سے کئی گنا بڑا ہے. یعنی وہ نا ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں جو ہمارا محسن بنے گا، اس زندگی میں جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں جو ہمارا محسن بنے گا وہ کتنا بڑا محسن ہوگا. بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، مجھے آنکھ سے نوازا، کان سے، ناک سے نوازا. میں صرف ایک آنکھ والی نعمت اللہ کریم یوم میزان میں ایک پلڑے میں ڈال دیں گے، اور دوسرے پلڑے میں میری جو بھی ریاکاری، عاجزی، چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں وہ پلڑے میں ڈال دیں تو ایک نعمت جو ہے وہ کافی ہے. میری تمام زندگی کی جو ہے نیکیوں کے بدلے میں وہ ایک اللہ کی دی نعمت کافی ہے، وہ پلڑا نہیں ہلنا. تو حساب کتاب میں کہاں ٹھہرا؟ حساب کتاب میں تو میں خسارے میں ٹھہرا. انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے. تو انسان، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے انسان خسارے میں ہے. انسان بیٹا خسارے میں ہے. انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں جو ہے نا اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. تو کل کلاں میں بخشا جاؤں گا، کل کلاں مجھے دوزخ کی آگ سے، تپش سے بچایا جائے گا، اور اگر جنت کی راحتوں میں بھیجا جائے گا تو کس کے صدقے بھیجا جائے گا؟ وہ میرے حساب کتاب کے صدقے تو ممکن نہیں ہو سکتا. وہ اگر مجھے بھیجا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب یوم میزان لگے گا تو جب تمام انبیاء کی امتوں کی باری آتی جائے گی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باری میں آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اور ان کے سجدے کی طوالت جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان کا آخری امتی نہیں بخشا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے آگے گڑگڑاتے رہیں گے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کے صدقے، اس سجدے کی طوالت کے صدقے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور ہمارے لیے دعا کے صدقے ہم جو ہے اپنا حساب کتاب میں سے گزر کر اور پھر ہم جنت میں داخل ہو پائیں گے. اپنے اعمال کے صدقے بہت مشکل ہے بیٹا، بہت مشکل ہے. تو کس کے احسان کے صدقے ہمیں جنت نصیب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے صدقے ہمیں. تو اسی لیے بھی ہمارے محسن انسانیت ہے، ہمارے محسن ہیں. تو جو ایک سیکنڈ کا محسن ہو اس سے عزت، اس کی تکریم، اور جو اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی اور نا ختم ہونے والی زندگی میں ہمارا محسن ہو، ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے بیٹا؟ ان کے ساتھ عشق کا رویہ ہونا چاہیے. اور جو ان کے ساتھ عشق ہونا چاہیے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، وہ عشق بے مثل ہونا چاہیے. وہ عشق باپ کی سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر عشق ہونا چاہیے. دنیا کی تمام نعمتوں، آسائشوں، اولادوں سے، ان چیزوں سے بڑھ کر ان ہستی کے ساتھ عشق ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ اس زندگی میں بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہیں، اور آخرت میں بھی ہماری نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رحمت کا باعث ہیں. تو عشق، جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے وہ ہستی مکمل نہیں ہے. تو بیٹا آج کا جو یہ ہمارا درس ہے، اس وقت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ ہمیں عشق ہونا چاہیے. ان کی ایک ایک فرمان، ایک ایک اسوہ حسنہ، ان کے ایک ایک قول، ان کی ایک ایک حدیث، ان کے ایک طرز عمل، ان کی جو ہے حیات کے ایک ایک جو ہے اسوہ کے ساتھ ہمیں عشق ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں میرا بیٹا، یاد رکھیں یہ دوسرے جب میں کہہ رہا تھا نا تاریخی پس منظر، تاریخ شاہد ہے،
تاریخ شاہد ہے، جب ہمارے اوپر ایسے حکمران آئے جن کے دلوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں میں دھڑکتا تھا، ان کی رگوں میں دوڑتا تھا، مسلمان متحد ہوئے، مسلمانوں کو عروج پہنچا، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لے سکے۔ یاد رکھیں، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عشق ہماری ذاتوں میں سے نکالا گیا اور ہمیں صرف ایک کلمہ گو یا ایک ہمیں امتی کا لیے بننے کے لیے کہا گیا، عاشق سے ہٹایا گیا، تو ہم جو ہے تارہ ہو گئے۔ ابھی یہ کتنی تاریخوں میں 100 سال کی کوئی ہسٹری کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ بہت مطلب قریب کی بات ہے، یہ 1922 کی بات ہے کہ اس سے پہلے 1734 سے لے کر کم و بیش 180 سال تک جو ہے برطانیہ ترکی کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا، برطانیہ باقی لوگوں پہ قابض ہوتا گیا لیکن ہارتے گئے، حتیٰ کہ فرانس کے ساتھ مل کے حملہ کیا، یونان کے ساتھ مل کے حملہ کیا، ہارتے رہے۔ کیوں؟ وہاں پہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حکمران براجمان تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے سازشیں کر کر کچھ ایسے لوگ بنائے جو بظاہراً مسلمان تھے، جو بظاہراً وہ علماء کرام بھی تھے، بظاہراً وہ حفاظ کرام بھی تھے، لیکن اندر ان کا طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ بنیادی مقصد کہ کسی طریقے سے اس امت کے اندر سے وسلم کا عشق ختم ہو جائے۔ تو وہ عشق کو ختم جیسے ہی انہوں نے کرنے کی سازشیں کی، مسلمان تقسیم ہوئے، اور آپ دیکھیں ایک ترکی میں سے 3 درجن سے زائد ممالک جو ہے وہ بنے۔ کس وجہ سے؟ جب وہ عاشق رسول تھے، متحد تھے۔ جیسے وسلم کا عشق ان کی ذاتوں میں سے نکلا تو کتنے ہو گئے؟ 3 درجن سے زائد ممالک میں مسلمان تقسیم ہوگا۔ جیسے ہی تقسیم ہوئے، پھر کبھی برما میں بیٹھی ہماری بنت فاطمہ پہ جبر ہوا، کسی کی غیرت نہ جاگی۔ فلسطین میں جبر ہوا، کسی کی غیرت نہ جاگی۔ کشمیر میں جبر ہوا، کسی کی غیرت نہ جاگی۔ افغانستان میں خون اردا ہوا، عراق میں خون اردا ہوا، شام میں خون مسلمان کا اردا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیبیا میں خون اردا ہوا، پوری جو ہے امت مسلمہ یمن کے اندر جگہ مسلمان کا خون اردا ہو گیا، کسی کی غیرت ایمانی نہیں جاگی۔ تو غیرت ایمانی جاگنے کے لیے عشق محمد کا دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ سچے عشق محمد رکھنے والے کے علاوہ غیرت جو ہے وہ جو ہے ناپید ہے۔ غیرت ایمانی صرف اسی کے سینے میں ہو سکتی ہے جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو اپنے محسن کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ میرا محسن، میرے ماں باپ، میرے آباء و اجداد کو راہ حق پہ مسلمان کلمہ پڑھانے والے، ان کو راہ مستقیم پہ لے کر آنے والے میرے محسن۔ میں اگر چھوٹی بہت اگر کسی کوشش میں لگا ہوں تو ان کی تلقین، میری نسلیں اگر کامیاب ٹھہریں گی تو ان کی نسبت سے کامیاب ٹھہریں گی، میری آخرت اگر کامیاب ٹھہرے گی تو ان کی نسبت سے ٹھہرے گی۔ اگر میری ان کی نسبت نہ ہوئی تو میری آخرت ناکام، میری نہ ہونے والی زندگی ناکام۔ تو میرا بیٹا، آج کا جو ہمارا درس ہے، اللہ ہم سب کو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں ہماری جو متحد ہونے کی، ہماری بقا کی، ہماری نسلوں کے پروان کی، ہماری ترقی کی، احیاء اسلام کی بقا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کی طرف بڑھیں، میں مختصر سی حاضری کے لیے درخواست کروں گا جناب سید اسد عباس شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار، تم بلا لو آقا، تم بلا لو آقا، تم بلانے پر ہو قادر، یا نبی، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سپیریئر کالج پپلا نے ہمیشہ ہر میدان میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، نہ صرف تحصیل سطح پہ اور نہ صرف ضلعی سطح پہ بلکہ بورڈ میں بھی سپیریئر گروپ آف کالجز پپلا کیمپس نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے علاقے کا نام روشن کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، یہاں پہ بیٹھے موجود ہر فرد کے لیے فخر کی بات ہے، علاقے کے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ کارکردگی اسی طرح جو رزلٹ جتنے بھی آ رہے ہیں ہمارے، وہ ایک سے ایک بہتر رزلٹ آ رہا ہے، جو پچھلے سال کا بھی دیکھیں اس سے جو ہمارے آ رہے ہیں بہت اوورآل رزلٹ جو ہمارے ہیں بہت ہی اچھے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ابھی حال ہی میں ہمارا ایک منتھلی ٹیسٹ منعقد ہوا کالج میں، اس میں ہمارے بچوں نے بہت ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو اوورآل ٹاپر تھے اس ٹیسٹ میں ان کو ان کے درمیان پرنسپل صاحب کے تھرو سرٹیفکیٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے درخواست کروں گا وائس پرنسپل پروفیسر فاروق عبداللہ صاحب کہ وہ آئیں، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا پرنسپل پروفیسر محمد چار نویز صاحب کو کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اوورآل ٹاپر جو بچہ ہے فرسٹ ایئر میں وہ ہے کیس مبین، کیس مبین اسٹیج پر آ جائیں۔ 93% مارکس لے کر یہ فرسٹ پوزیشن پہ ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں جو بچہ اوورآل فرسٹ پوزیشن پہ ہے وہ ہے محمد واصف علی، 97 مارکس لے کر اوورآل فرسٹ پوزیشن پہ ہے۔
اب ہم سیگمنٹ کا رزلٹ اناؤنس کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جناب سید اسد آباد شاہ صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. قرأت کمپٹیشن میں جس ہاؤس کی فرسٹ پوزیشن ہے وہ ہے ریڈ ہاؤس. کنگریچولیشن ریڈ ہاؤس. The participant of Red House come up on the stage. نعت کمپٹیشن میں جو ہاؤس ونر ہے فرسٹ پوزیشن پہ ہے وہ ہے یلو ہاؤس. کنگریچولیشن یلو ہاؤس. اسپیچ کمپٹیشن میں جو ہاؤس فرسٹ پوزیشن پہ ہے اب میں ریکویسٹ کروں گا سر پرنسپل سے کہ وہ آنریبل گیسٹ کو تحفہ پیش کر دیں. اب میں درخواست کروں گا جناب مفتی مظہر حسین معارفی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اسپیچ کمپٹیشن میں جو ہاؤس فرسٹ پوزیشن پہ ہے وہ ہے ریڈ ہاؤس. قوالی کمپٹیشن میں اب میں سر پرنسپل سے ریکویسٹ کروں گا کہ مفتی مظہر حسین معارفی صاحب کو تحفہ پیش کر دیں. تھینک یو سر. اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب حاجی عبدالقیوم صاحب کو کہ وہ آئیں اسٹیج پر تشریف لے آئیں. قوالی کمپٹیشن میں جو ہاؤس فرسٹ پوزیشن پہ ہے وہ ہے ریڈ ہاؤس. ہٹائے جاتے ہم بھی اب میں سر پرنسپل سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے معزز مہمان کو تحفہ پیش کر دیں. رچ رچ کے مینوں اوور آل رزلٹ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا جناب ڈائریکٹر پروفیسر سجاد خان نیازی صاحب کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اچھا جی بتائیں کون سا ہاؤس ونر ہوگا, ریڈ ہاؤس یا یلو ہاؤس؟ آواز آپ کی بتائے گی. ریڈ ہاؤس, یلو ہاؤس؟ یلو ہاؤس کیا ہوا ہے؟ چلیں اوور آل ریزلٹ میں جو ہاؤس فرسٹ پوزیشن پہ ہے وہ ہے ریڈ ہاؤس. Congratulations Red House. House leader of Red House come up on the stage. Only house leader. Congratulations. Many congratulations to Red House. Blue House والے آپ بھی تالیاں بجا دیں, داد
سب کو، ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی ہار اصل کامیابی کی شروعات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، پروفیسر سجاد خان نیازی صاحب اور تمام معزز competition. The winner house is Yellow House. Sir, thank you very much. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آخر میں درود و سلام کے لیے میں بلاؤں گا قاری اسد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کی تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، ہمیں مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، اے دست بستہ کھڑے حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام۔ یا الہی واسطہ ذکر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اور
آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.